اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت طلب کرنے والے سے جب اس کا نام پوچھا جائے تو اسے کس طرح جواب دینا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مشہور حدیث اسراء معراج کے بارے میں اس میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تیسرے، چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام میں جواب میں کہتے کہ جبریل۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کو میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، تو میں بھی چاند کے سائے چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، مجھے دیکھ لیا اور فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں ام ہانی رضی اللہ عنہا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن یہاں اس موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ذکر کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا سمجھا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، پہلا، اس روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اندر سے جب اجازت طلب کرنے والے کی بابت پوچھا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں، بلکہ وہ اپنا نام، اور اگر کوئی دوسرے نام سے مشہور ہے تو اس نام کو بتائے۔ دوسرا، دروازہ کھٹکھٹانا بھی آج کل گھنٹی بجا دینے کی بھی اجازت طلب کرنے میں مطلب میں داخل ہے۔ پھر جب مالک مکان دروازے پر آئے تو اسے پہلے سلام کیا جائے اور پھر کوئی بات کی جائے۔ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا مستحب، اور نہ کہے تو جواب دینا بھی ناپسندیدہ ہے، اور چھینک کا جواب دینے، چھینکنے اور جمائی کے آداب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں، تو جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جس نے اسے سنا یہ کہنا ضروری ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ لیکن جمائی تو شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی طاقت بھر اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ بخاری۔ فائدہ، چھینک سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور جسم راحت محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ پسندیدہ ہے اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اس کے الٹ جمائی اداسی، سستی اور کاہل پن کی علامت ہے، اس لیے اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے اور اسے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، منہ بند کر کے یا منہ پر ہاتھ رکھ کر، اس لیے کہ جس کام سے شیطان خوش ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔